آج کل ایک نئے نشے کا نام سننے کے لیے آ رہا ہے جس کا نام ہے آئس۔ اس کا میڈیکل نام ہے میتھمفیٹامن۔ استعمال میں بے شک آج کل یہ نیا ہے، لیکن یہ 1893 میں ایجاد ہوا تھا ایز اے میڈیسن، اور جرمنی میں اس کا بھرپور استعمال ہوا تھا۔ نازیز نے اس کا استعمال کیا تھا اپنے فوجیوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اور انہیں دماغی طور پہ چست رکھنے کے لیے، اور انہیں تھکن کا احساس نہ ہو اور وہ بے دردی سے لڑیں۔ تو آئس کا جو نشہ ہے یہ انسان کو فوراً ایکٹیو کر دیتا ہے، اور تقریباً انسان جو ہے ایک دفعہ اگر آئس کا نشہ کر لے تو 72 گھنٹے تک بھی وہ جاگ سکتا ہے، اور جب وہ اس کے 72 گھنٹے پورے ہوتے ہیں پھر وہ جب سوتا ہے تو 1 دن 2 دن مسلسل سوتا رہتا ہے۔ تو اس کی لت اس طرح کی ہے کہ یہ بالکل ایک میٹھا سا نشہ ہے۔ ایک شیشے کی نلی ہوتی ہے، اس کے اندر وائٹ سا کرسٹل پاؤڈر ڈالتے ہیں، اسے نیچے سے فلیم دیتے ہیں، آگ دیتے ہیں لائٹر کی، اس میں سے وائٹ کلر کا دھواں نکلتا ہے، پھر اسے سنیف کرتے ہیں، سونگھتے ہیں۔ تو بڑا میٹھا سا نشہ ہے، کوئی بو نہیں ہوتی اس کی، اور اسمیل لیس، ٹیسٹ لیس، فلیور لیس ٹائپ کا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بندے نے نشہ کیا ہوا ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ مختلف پارٹیز میں جب جاتی ہے، یا کالجز میں کوئی فنکشن کرتے ہیں، یا وہ رات کو جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آج کل انہوں نے نیا شغل یہ پالا ہے کہ وہ اسے ایز اے جو ہے نشہ یوز کرنے لگے ہیں۔ اصل میں مریض اس کا ایڈکٹ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں انرجی بے شمار آ جاتی ہے، وہ لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، یعنی کہ خوف سے جو ہے نا وہ پرے ہو جاتا ہے مریض۔ ہر کام وہ بھاگ دوڑ کے منٹوں سیکنڈوں میں کرتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک نشہ، یہ آہستہ آہستہ مریض کی ہڈیاں ختم کرنی شروع کر دیتا ہے، اس کے دانتوں کا کیلشیم ختم ہو جاتا ہے، دانت خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، شکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے، اور نیند 72 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ چہرہ اس طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کسی بوڑھے انسان کا جو ہے وہ چہرہ ہو۔ تھکاوٹ وقتی طور پہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، مریض بھوکا بھی رہ لیتا ہے، بلکہ جب اس نے نشہ کیا ہوتا ہے اگر اسے کچھ کھلائیں پلائیں بھی تو اس کے اندر نہیں جاتا، ایون کہ کچھ لوگوں کو الٹی بھی آ جاتی ہے۔ تو بعض مریض جب آتے ہیں اس ایسے ان کے رشتہ دار انہیں لے کے کہ یہ جی آئس کا نشہ کر رہا ہے، پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 15 دن سے 1 ماہ میں ہو جائے گا، لیکن اس میں مریض کو جو ہے وہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے تسلی دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہر وقت گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جب وہ مریض کا نشہ چھڑوایا جاتا ہے، پھر جب نشہ ٹوٹتا ہے تو جسم میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، یہ کبھی ہاتھ اس طرح اپنے آپ ہلتا ہے، کبھی ٹانگ ہلتی ہے، کبھی جسم پھڑکنا شروع کر دیتا ہے، مریض کہتا ہے بس مجھے جو ہے نا کہیں سے آئس کا نشہ جو ہے وہ لا کے دے دیا جائے۔ لیکن وہ ٹائم ہوتا ہے مریض کو جس ٹائم جو پرابلم بن رہی ہے، درد ہو رہی ہے یا جھٹکے لگ رہے ہیں، اس کے مطابق ہومیوپیتھک دوا دی جائے۔ اگر اس کے جسم میں فل درد ہو رہی ہے اسے ڈائیسکوریا دی جائے، اور قوت کے لیے اسے ڈامیانہ دی جائے۔ اور جب وہ مریض جو ہے وہ نیند محسوس نہیں کر رہا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں لیکن وہ نہیں نیند آ رہی اسے، تب اسے پیسی فلورا میڈیسن جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اس طرح کی میڈیسن جو ہے اگر آپ اسے گاہے بگاہے مریض کو دیتے جائیں، اس کی کافی سمٹمز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا چند دن کا ٹرنیور ہوتا ہے، جب یہ نہیں لیتا مریض تو اسے عجیب و غریب جسم میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس کے لیے بھوک لگنے کے لیے بھی مریض کو دوائی دی جاتی ہے، یعنی کہ ایک کمبینیشن دیا جاتا ہے اسے، مستقل اسے دے دی جاتی ہے، کمبینیشن ٹائپ کی میڈیسن دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو درد ہو جسم میں تب آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، اگر آپ کو بے چینی، گھبراہٹ، اریٹیشن ہو تب آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، آپ کو نیند نہ آئے تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، آپ کو جھٹکے لگے اگر جسم کو تو یہ دوائی کھانی ہے آپ نے۔ اس طرح اکارڈنگ ٹو سمٹم، جو سمٹمز مریض کی چینج ہوتی جاتی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ میڈیسنز بھی چینج ہوتی جاتی ہیں۔ تو
مجھ سے جب بھی رابطہ کرنا ہو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کلینک پہ تشریف لانا ہو کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے جو ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔